آج میں نے تمہیں بخش دیا ہے سامعین ذی احتشام، یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے حضور کی امت کے لیے۔ آج کے دن جہاں کہ ہم پورے صیام کے اندر صدقات کرتے رہے، خیرات کرتے رہے اور روزے رکھتے رہے، عبادات کرتے رہے، جب آج کا دن آتا ہے تو پھر اللہ کریم کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں منادی کو بھیج کر فرمایا، آج جا کر اعلان کر دو، ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹا بڑا، ہر ایک کے اوپر آج صدقہ فطر جو کہ صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو ہی شوال المکرم کی صبح ہوتی ہے، آج اگر کسی کے پاس مال نہیں تھا، آج کے دن اس کے پاس مال آ گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ہر اس مسلمان مرد پر جو آزاد ہے، جو غلام ہے، جو چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جس کے اب مال زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے سال کی قید نہیں ہے۔ مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں، مال تجارت ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، چونکہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی بنیاد عقل کا بہت ہے لیکن ہے بڑا کمزور۔ خلق الانسان ضعیفا، اگر بیمار پڑ جائے بندہ، فالج کا اٹیک ہو جائے تو بندہ اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بندے کی کمزوری کا یہ عالم ہے، اس لیے فرمایا بندے تکبر کر کے مت چلو، تفاخر مت کرو، نہ تو تم آسمان کو چھو سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہو۔ اس لیے زمین پر چلو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نظریں جھکا کر چلو اور دلوں کے اندر نرمی رکھو، محبت رکھو، اظہار کا جذبہ رکھو، ہمدردی رکھو، نفاق دل سے نکال دو، بغض نکال دو، حسد نکال دو۔ لاکھوں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس لیے یہ رمضان کریم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم نے ساری زندگی اب محبت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اظہار اور قربانی کو نہیں چھوڑنا، ہمدردی کو نہیں چھوڑنا۔ یہی درس ہے رمضان کریم کا، صبر کی تلقین ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنے کی تلقین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان جو کمزور ہے، رمضان کریم کے ہوتے ہوئے بھی انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی گال گلوچ ہو جاتی ہے، کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، کبھی چغلی اور غیبت ہو جاتی ہے۔ اور جب اس طرح کے اعمال کا صدور ہوتا ہے انسان سے، فرمایا اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، آپ کا روزہ بدنگاہی کرنے سے روزہ پھٹ گیا، ناقص ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں پھر بھی اللہ تم پر کرم فرماتا ہے۔ فرمایا جب تم صدقہ فطر ادا کرتے ہو، اللہ اس پھٹے ہوئے روزے کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ یہ صدقہ فطر اور استغفار کا عمل، اس لیے رمضان کریم کے میں اکثر اپنے خطبات میں دوستوں کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ خاص وظائف رمضان کریم کے یہ رہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد اور استغفار، یہ خاص 2 وظائف ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت کی طلب کی جائے اور اللہ کی جہنم سے اس کے کرم اور اس کے فضل کی پناہ مانگی جائے۔ تو یہ رمضان کریم کے خاص وظائف تھے۔ فرمایا استغفار کو اپنے اوپر لازم کرو،
اور صدقہ فطر جب تم ادا کرتے ہو اس کے توسل سے مالک کائنات اتنا راضی ہوتا ہے کہ بندے کی ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کر دیتا ہے۔ تو سامعین عزیز شان، آج کے دن ملاقات کرنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے ہیں، بغلگیر ہوتے ہیں، اور جب جدا ابھی نہیں ہوتے، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کو ان کی جو محبت، یہ الفت، یہ دلوں سے بغض، حسد، عداوت، کینہ کی دوری اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ ابھی وہ جدا نہیں ہوئے، اللہ دونوں کے گناہوں کو بخش فرما۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، لیکن کتنا گھاٹے کا سودا ہے اس شخص کے لیے کہ جو دلوں کے اندر آج بھی بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ اسے کینہ پرور کی تو شب برات کو بھی بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے اندر سے کینہ دور کر لیا جائے۔ جو جس سے ناراض ہے آج وہ ناراضگی ختم کر لے اور اپنے بھائی سے ملاقات کرے، دل کھول کر ملے، دلوں کا بغض حسد دور کر کے ملے۔ یہ میری التجا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ بات غور سے سنیں بلکہ پلے باندھ لیں۔ محبوب نے ارشاد فرمایا، دو سگے بھائی ناراض ہوں، ان کی عبادت ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ جب حضور نے یہ کہہ دیا، وہ لاکھ تسبیح کھنگالتا پھرے وہ نامراد رہے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ کے حبیب نے فرما دی کہ دو سگے بھائی ناراض ہوں، ان کی عبادت ان کے سر سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، اور دوستوں کو بغل گیر ہو کر ملتا ہے، سگے بھائی سے ناراض ہے، اللہ تجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ اس لیے ناتا، جو میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، ناتا اللہ کے عرش کو پکڑ کر جب التجا کرتا ہے تو رب کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تیرا نام رحمان ہے، میں ماں کے پیٹ رحم سے بنا، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے۔ اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اس لیے دوستو، نفس ہمیں گمراہ کرتا رہتا ہے، نفس کی باتیں نہ مانیے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے رب کی بات مان کر ہی ہماری بقا ہے، باقی سب فنا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، غور کریں، تدبر و تفکر کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا یہ مقبول صدقہ ہے۔ نماز عید کے بعد بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماز صدقہ ہوتا ہے، جو مقبول صدقہ ہے وہ نماز عید الفطر سے پہلے ہے۔ ابھی جن احباب نے صدقہ فطر دینا ہے وہ اپنی اپنی جیب سے اس نیت سے نکال لیں، تاکہ ادا کی نیت سے اگر نہیں کیا ہے تو وہ نکال لیں، تاکہ وہ اللہ انہیں مقبول صدقے کا اجر عطا فرمائے، ان کا صدقہ مقبول ہو جائے۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، بہت کام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ ہزار ہاتھ علماء کرام دعوت اسلامی کے مراکز سے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ ہو کر، مستفید ہو کر جگہ جگہ فیض بانٹ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا کروڑوں میں، اربوں میں اخراجات ہیں، ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ جامعہ فخر العلوم قریبی ادارہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ میری نگرانی میں جو ہے وہ اہل سنت کا ادارہ اور ایک مسجد شریف بھی الحمدللہ رب العالمین اس کا لینٹر ہو چکا ہے۔ اب مسجد کی اندرونی جو ہے، جو تعمیر ہے، اس کے لیے تقریباً 20 لاکھ درکار ہیں، 50 لاکھ مزید اوپر کی منزل کے لیے چاہیے ہیں، لیکن کم از کم فنیشنگ کا کام کوئی بھی اللہ کا بندہ جو اپنی آخرت بنا سکتا ہے، یہ سامنے باغ لگا ہوا ہے، وہاں سے پھل لے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز عید الفطر واجب ہے، نیت سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ 7 بجے ہماری جماعت کھڑی ہونی تھی اور لگتا ہے کہ 1 منٹ اوپر ہو جائے گا، تو نیت سماعت فرما لیں۔ نماز عید الفطر واجب ہے اور زائد 6 تکبیرات کی۔ طریقہ اس کا یہ ہے
کہ آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی مرتبہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں گے اور پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے. احناف کا یہی طریقہ ہے، یوں ایسے ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھی جائے گی. امام ثنا پڑھے گا، آپ احباب بھی خاموشی سے دل میں ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 تکبیرات کہی جائیں گی. 2 تکبیرات پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے. امام خاموشی کے ساتھ تعوذ تسمیہ پڑھے گا، پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورہ تلاوت کی جائے گی. اس کے بعد ہے رکوع اور سجود ہوں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر جو ہے 3 تکبیرات کہی جائیں گی. چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے. کھڑے ہو جائیے، صف بندی کریں.